یہی صورت جنت میں بھی ہے. اب جنت میں گوشت پوشت کا جسم تو نہیں ہوئے، لیکن جنت میں آدمی کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے. وہاں جیسے کہ بتایا گیا دودھ کی نہریں بھی ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پھل ہیں، دوسری زندگی کے تمام مشاغل ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ روح جو ہے وہ گوشت پوشت کے جسم کے بغیر بھی متحرک رہتی ہے. تو روح کے اندر گوشت پوشت کے جسم کے تقاضے کی طرح تمام تقاضے موجود ہیں. جنت سے ہٹ کر آپ نے یہ بھی بار بار سنا اور آپ کے ذہن نشین ہے یہ بات کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو خواب کی صورت میں گوشت پوشت کے جسم کی لباس، جسم کی حیثیت کاٹن یا اون کے لباس کے علاوہ نہیں ہوتی. جس طرح کاٹن کا کوئی لباس سی کر ڈال دیا جائے اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اسی صورت سے جب آدمی سو جاتا ہے تو گوشت پوشت کا سارا نظام، جسمانی نظام اس طرح معطل ہو جاتا ہے کہ اسے ہم کاٹن کے لباس کے علاوہ دوسرا کوئی نام نہیں دے سکتے. لیکن اس کے باوجود کہ گوشت پوشت کا جو جسمانی نظام موجود ہے اور اس میں تعطل واقع ہو گیا ہے، تعطل ہونے کے باوجود کوئی چیز جسم کے اندر سے نکلتی ہے، وہ کھاتی بھی ہے، وہ پیتی بھی ہے، وہ پرواز بھی کرتی ہے، وہ دہشت ناک منظر دیکھ کر ڈر بھی جاتی ہے، وہ خوشنما منظر دیکھ کر خوش بھی ہوتی ہے. انتہا یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان جنسی تلذذ حاصل کر کے ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان جو خواب میں سفر کرتا ہے جنسی تلذذ حاصل کر کے اس طرح ناپاک ہو جاتا ہے کہ بغیر نہائے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر اس کے اندر وہ جو خواب کے اندر ایک جسم یا ایک پرت نکلا ہے اس کے اندر جذبات و احساسات نہ ہوں، تو یہ جو مثال ہے بدخوابی کی، یہ کبھی اس پر عمل نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کے اندر جس سے بھی جسمانی تقاضے ہیں وہ روح کے اندر ہی موجود ہے. روح چاہے ان تقاضوں کو آزادانہ طور پر استعمال کرے اور روح چاہے ان تقاضوں کو جسم کی معرفت استعمال کرے. انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش بھی ایک لذت، ایک تلذذ کا نتیجہ ہوتی ہے. یعنی انسان کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی کسی دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، یعنی بیوی کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں یا مؤنث کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، کہ جن چیزوں سے انسان، حیوانات، جمادات، نباتات کی تخلیق واقع ہوتی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ روح جب کوئی اپنا میڈیم بناتی ہے تو مزید جو تخلیق ہے وہ میڈیم کے ذریعے ہی کرتی ہے. ڈائریکٹ روح جو ہے وہ اپنی تخلیق نہیں کرتی. یہ جو تخلیق ہے، شعور جو کر رہی ہے،
اس تخلیق کا نام روحانیت میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں شعور ہے، یعنی باشعور روح نے ایک نئے شعور کی تخلیق کی. ہم سے کہتے ہیں نا کہ بھائی بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک نئے شعور کی تخلیق ہوئی. اور وہ نیا شعور جو ہے وہ مکمل ہے اس طرح کہ وہ شعور سنتا بھی ہے، چونکہ سنتا ہے اس لیے کانوں کی تخلیق ہوتی ہے. وہ شعور چونکہ سنتا بھی ہے اس لیے ناک وجود میں آ جاتی ہے. وہ شعور چونکہ سوچ وچار بھی کرتا ہے، اس کے اندر عقل بھی ہے، اس لیے دماغ تخلیق ہو جاتا ہے. وہ شعور نشو و نما حاصل کرنے کے لیے کچھ کھاتا بھی ہے، کچھ پیتا بھی ہے. کیونکہ کھانا پینا روح کے اندر بھی موجود ہے اور کھائے پیے بغیر نشو و نما نہیں ہوتی، اس لیے شعور کے اندر بھوک کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، پانی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. اب جب شعور کے اندر بھوک اور پیاس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو اس تقاضے کی تکمیل کے لیے معدہ بن جاتا ہے، آندھے بن جاتے ہیں. اور شعور کے اندر جب پانی پینے کا تقاضا ہوتا ہے، پیاس بن جاتی ہے، تو اس کے اندر آنتوں کی سیرابی چونکہ ضروری ہے، پانی سے آنتیں بن جاتی ہیں، مثانہ بن جاتا ہے، گردے بن جاتے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ روح کے اندر جتنے بھی تقاضے موجود ہیں، جیسے ہی روح ذہنی تخلیق کرتی ہے تعفن سے، مادیت سے، اس ذہنی تخلیق میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تخلیق ہو جاتی ہے، وہ بن جاتی ہیں. اب ہم یوں کہیں گے روح کے اندر معدہ بھی ہے، روح کے اندر آنتیں بھی ہیں، روح کے اندر گردے بھی ہیں، روح کے اندر مثانہ بھی ہے، روح کے اندر پتا بھی ہے، روح کے اندر لبلبا بھی ہے، روح کے اندر دماغ بھی ہے. اب روح اپنے میڈیم کو دو طریقے سے چلاتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست جسمانی جسم کو فیڈ کر کے جسم کو حرکت میں رکھتی ہے، جس کو ہم بیداری کا نام دیتے ہیں، دنیا کا نام دیتے ہیں، چلنے پھرنے کا نام دیتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ روح مادی جسم کے بغیر بھی اس انسانی جسم کو متحرک کرتی ہے، جس کو خواب کا نام دیتے ہیں. اب بات یہ بنی کہ یہاں جو بھی انسان پیدا ہو رہا ہے اس کا نام اگر ہم انسان کی بجائے، آدم کی بجائے بیل، گائے، مرغے کی بجائے اس کا نام اگر شعور رکھیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. اور اس شعور کی بنیاد پر ہم انسانی صلاحیتوں کا سراغ زیادہ آسانی سے لگا سکتے ہیں. جب ہم انسان کو جسم کہتے ہیں مادی اعتبار سے تو ہمارے اوپر ایک کثافت کا پردہ آ جاتا ہے، ہمارے دماغ میں ایک محدودیت داخل ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اسی جسم انسانی کا نام شعور رکھتے ہیں تو کثافت کم سے کم ہو جاتی ہے، اور کثافت کم سے کم ہونے سے ہمارے اندر جو لطیف لہریں ہیں ہم ان کا سراغ پا لیتے ہیں اور انسانی ساخت میں جو عوامل کام کر رہے ہیں
جو فارمولے کام کر رہے ہیں ان کا ڈھونڈنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے.